ان سے ایک بات پوچھ لیں اور حل پن کہیں کہ یہ پارم 45 کا ہے کہ پارم 47 کا ہے. حل پن کہیں جس طرح باتیں کرتے ہیں آپ یقین رکھیں میں یہاں کہتا ہوں کہ یہ ہارا ہوا ہے. مجھے ویسے اچھا نہیں لگتا کیونکہ میرے اس کے بعد کوئی اور ہماری ہوتا تو زیادہ اچھا جواب دے سکتا تھا, میرے لیمیٹیشنز ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن ہار چکا ہو ان کے اندر کوئی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ وہ جب بات کرے تو کم از کم ایک لمٹ کے اندر کرے. اس کو پتہ ہے کہ وہ ہارا ہوا شخص ہے اور ناجائز طور پر ادھر بیٹھا ہوا ہے. کم از کم فائنانس منسٹر تو ادھر بیٹھا رہے نا, مذاق تو نہ بنائیں. اس اسمبلی کا اس ہاؤس کا مذاق تو نہ بنائیں. کل جس طرح ہوا آج جس طرح یہ بیٹھے ہیں میرے خیال میں اس پہ آپ رولنگ دیں کہ لے کے آئیں کہ جو فائنانس منسٹر وہ ادھر بیٹھے. یہ ہم تقریر کس کو کریں گے, یہ کس کی ہم تقریر کریں, ہم کیا کریں گے؟ بس جو ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ آ جائے گا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہے. اسپیکر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے خیال میں اس پہ آپ رولنگ دے دیں کہ بے شک جو بھی فائنانس منسٹر ہو وہ ادھر بیٹھا رہا ہے. اس پہ کم از کم رولنگ دے. میرے خیال میں یہ توہین ہے اس پارلیمنٹ کا. بے نوید قمر صاحب ابھی تو آپ ان کے لائے ہیں, یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ پارلیمنٹ اس طرح پارلیمنٹ چلتے ہیں؟ یہ بالکل نامناسب ہے جس طرح کے پارلیمنٹ چلاتے ہیں, جس طرح یہ کرواتے ہیں. یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے. میں دیکھیں مجھے پتا ہے یہ ہم صرف ہوائی باتیں کر لیں گے, کوئی اس کو نہ سیریس لے گا, نہ اس پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت ہے, نہ اپوزیشن سے کوئی مشورہ ہوتا ہے, اور نہ کوئی گورنمنٹ کے جو یہاں میں نے بیٹے ہیں جو ایم کیو ایم کے یا پیپل پارٹی کے مسلم لیگ کے اپنے ہیں, ان کی کوئی شے نہیں ہے اس بجٹ میں. یہ اس طرح بجٹ بنایا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس دن یہ بجٹ پاس ہوگا آپ دیکھیں گے کہ پوری عوام نکلیں گے, ان کی سر ہوں گے, لوگوں کے پتھر ہوں گے کہ اس کے سروں پہ کریں گے. جتنے انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں, جس طرح اس نے ظلم کر رہا ہے. مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ مریم بی بی ٹی وی پہ اشتہارات دیتی ہے اور 2-3 لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ڈرامہ بازی کرتی ہے کہ ہمیں تو ہوگا. بتائیں ادھر جائیں کہ جو کسان رو رہے ہیں آپ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں اور کہہ رہی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ پنجاب اس وقت سب سے بدترین گورننس ہو رہی ہے, اس میں جو بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہ تاریخ میں اتنی بدترین ہمیں جڑ سے نہیں کی جا رہے. ہم اگر قانون کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کرنا چاہتے ہیں ہمیں احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا. آپ کسان کو رلا رہے ہیں. فیصل آباد میں ہم گئے, فیصل آباد کے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. 60% آپ کی انڈسٹری بند ہو چکی ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ کے باوجود وہاں کہا جا رہا ہے کہ جی بہت بڑی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. کیا ہو رہا ہے وہاں؟ تو آپ نے پنجاب کو پاکستان نہیں دنیا کا سب سے بدترین صوبہ بنا دیا ہے. ادھر جو پوزیشن ہو رہی ہے, شرم کرنا چاہیے ان کو. یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, جمہوری مورت کوئی نہیں ہے. یہ سول مارشل لا ہے پنجاب میں. آئے جس نے اگر کرنا ہے آئے اگر کسی نے جل سے کرنے ہیں KPK میں ہم اس کو اجازت دیتے ہیں. آپ سے تو کوئی کام نہیں. میں سب سے پوچھتا ہوں, ہمارے قبائلی ایم این اے یہاں بیٹھے ہیں, ہم کسی صورت پہ اپنے علاقے میں جنگ نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے اپنے صوبے میں, ہم نہیں چاہتے اور بتاتے نہیں. اگر کسی نے یہ ہمت کی اور مزید کوئی اپریشن کا بات کی اور کوئی جنگ مسلط کی تو ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نہیں چاہتے اس علاقے میں. اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جنگ مسلط کریں گے, ہمیں امن چاہیے. ہمیں امن چاہیے, ہمیں کتاب اور قلم چاہیے, ہمارے بچوں کے لیے روزگار چاہیے. ہم اپنے بچوں کے لیے روزگار چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی جرگے منعقد کر رہے ہیں. میں ایک بات بالکل کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے, خدا کی قسم میں دل سے کہتا ہوں ہماری لاشوں سے جائے گی. کوئی جنگ ہوگی تو ہماری لاشوں پہ جائے گی. اس طرح نہیں ہو سکتا. ہم کوئی میں بتاتا ہوں, ہم کوئی وہ نہیں پہنی ہوئی ہے, ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہے. ہماری شرافت کو اور ہماری اس کو آپ برا نہ لے. بتاتے ہیں کہ آپ پھر کس طرح آپ کو شکست ہوتی ہے. ہم نہیں مانتے. اکانومی کوریڈور بنائے تو میرا مطالبہ ہے کہ آپ اکانومی کوریڈور بنائے ایران کے ساتھ, آپ اکانومی کوریڈور بنائے چائنا کے ساتھ, آپ اکانومی کوریڈور بنائے افغانستان کے ساتھ. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اکانومی کوریڈور بنائے. اور اگر آپ کہتے ہیں ہم جو ون ڈاکومنٹ رجیم کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو انلیگل ہے. بھائی جان, ایک طرف بھی ایک فیملی ہے, دوسری طرف بھی یہی فیملی ہے. ون ڈاکومنٹ رجیم کا مطالبہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. میں یہاں ہمارے قبائلی میں بیٹھے ہیں, میں ان کی تصور سے
बात करना चाहता हूं कि आप खरलाची, गुलाम खान, तुरखम और मोहम्मद का जो एरिया है उस पे आप कस्टम की वो लगाए, कस्टम की ड्यूटी वो लगाए, आप इस लगाए ना। आप हमें कराची लेके जाना चाहते हैं तो इधर लगाए कस्टम की, हम देने के लिए तैयार है। हमें बिजनेस करने दो, हमें बिजनेस करने दो, हमें जीने दो। हमसे 50 साल आपने हमें बंदूक देके, आपने हमें इस्लाम के नाम पर लड़ाया, आपने हमें दीन के नाम पे लड़ाया, आपने हमें कभी गर्म पानियों के नाम पे लड़ाया। न गर्म पानी पे लड़ेंगे न किसी और इशू पे लड़ेंगे, हम सिर्फ उसके साथ होंगे। और ये बात बिल्कुल ज़ात कसम, हमने फैसला किया है कि किसी सूरत में हम इलाके में जंग नहीं होने देंगे जी। अच्छा, बॉर्डर की बात हो रही है, बॉर्डर के ऊपर कहते हैं स्मगलिंग हो रही है। भाईजान, मैं आपसे पूछता हूं कि जब हमारा, आपको पता है सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, हमारे को बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग यहाँ बैठे हैं जो हमारे साथ थे उस वक्त, हमने बॉर्डर के ऊपर एक स्पेशल कमेटी बनाई। हमने अंगूरा पे, खरलाची पे और गुलाम खान पे हमने बिजनेस शुरू किया। उस वक्त कोई 400-500 मिलियन डॉलर से लेके हमने 1.7 बिलियन डॉलर तक अफगानिस्तान के साथ तिजारत शुरू की, एक्टिविटी शुरू थी। हम अफगानिस्तान के लिए हमने टारगेट रखा था कि हम 3 बिलियन डॉलर तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन ये हुकूमत आई, अफगानिस्तान के साथ आपका कारोबार रुक गया। जो हमारे सेंट्रल एशिया के साथ तवक्कुआत थी, सेंट्रल एशिया के साथ आपने कारोबार खत्म किया। आपने अफगानिस्तान, ये जो बॉर्डर पे जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, पूरे बॉर्डर पे लोग एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज भी किया। मेरे हमें नजदीक भी कहा, तो आप तो वहां एक नया जंग शुरू करना चाहते हो, वहां तो बददमनी की बहुत सूरत हाल है और ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जवाब पैदा किया जाए और पाकिस्तान में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई एक्ट क्रिएट करा जा रहा है। मैं बताता हूं जी, हम इस इलाके के लोग, हमें पता है, जो लोग अफगानिस्तान को डील करते हैं, जो लोग फाटा को डील करते हैं, और फाटा के क्या हुआ, जो आपकी कमिटमेंट थी, आपने एफसीए वार्ड में 3% नहीं दिया। आपने मर्जर के लिए जो आपकी कमिटमेंट थी कि ये पार्लियामेंट ने कमिटमेंट की थी, पार्लियामेंट ने, कि हम 10,000 बिलियन देंगे, हर साल 100 बिलियन दी जाएगी, 110 अरब, अभी तक 103 अरब मिले। मैं अमीर मकाम साहब से भी पूछता हूँ, अब इस हुकूमत में बैठे हैं, आपकी सूबे के सबसे ज्यादा आपकी हुकूक पर डाका डाला जाता है, कैबिनेट में नहीं बोलते आप। आपको बोलना चाहिए कि जो आपकी कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को आप पूरा करें। आपने अफगानिस्तान के साथ उन लोगों का कारोबार खत्म किया, बिजनेस खत्म किया, क्या वो खाक खाएंगे? क्या वो शाम पे खाक खाएंगे? क्या वो इंसान नहीं है? क्या आप इसको इंसान नहीं समझते? मुझे पता है, जो अफगानिस्तान को डील करते हैं उसको समझ ही नहीं है, उसके पास वो ज़हन नहीं है। वो अगर तुमसे नहीं हल होता, हम ऑफर कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ हम बात करेंगे, कर सकते हैं। हमें इमरान खान की बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है अफगानिस्तान में, उसके ताल्लुकात को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बजाते खुद मौलाना फजल रहमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ अफगानिस्तान मामलात को सुलझाने के लिए, महमूद जगज़ई साहब से हम रिक्वेस्ट कर लेंगे कि आए। लेकिन जो तरीका आप अडॉप्ट कर रहे हैं और अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी का एक नया दौर शुरू कर रहे हैं, ये काबिल मुज़म्मत है, किसी तौर पर हम इसको नहीं मानते।